آج یوم اتصال کشمیر کانفرنس کو آپ کشمیریوں کی آواز بننے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، میں بےحد آپ کا مشکور ہوں۔ آج کی یہ کانفرنس پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں اینڈ کشمیر لاہور ڈویژن کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ شہزاد احمد راجہ جو کہ لاہور کے صدر ہیں، میرے ساتھ نعیم بٹ صاحب جو کہ ہمارے سرپرست ہیں، جناب قاضی انوار صاحب جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں، شکیل بھٹی صاحب جو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، آج آپ کے سامنے اس ایشو کو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یوم اتصال کشمیر 5 اگست 2019 جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی المناک دردناک ایک سیاہ دن تھا، جس میں ہندو بنیے نے ہمارے کشمیر کے لوگوں کی حق تلفی کی۔ انہوں نے ریاست کو ایک صوبے کے مانند لوگوں کو پریزنٹ کیا۔ اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج اسی حوالے سے آپ کی وساطت سے ہم اپنی عالم اقوام، عالم اسلام اور اقوام متحدہ تک اپنی یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم اور بربریت جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلے اپنے صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز پریس کے جو نمائندیاں موجود ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں ان سب کا انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ کل مورخہ جنگی 5 اگست 2019 وہ دن ہے جس دن ریاست کی تمام اختیارات ان سے چھین لیے گئے۔ اس دن سے بعد ریاست کے اندر ڈیموگرافک چینج کے لیے انہوں نے ہندوستان نے کوشش کی ہے۔ یہ بیسیکلی کہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ریاست جو ہے جموں کشمیر ایک متنازع ریاست ہے، اور چونکہ اس کے اندر رہنے والوں کو اس تصواب رائے کے ذریعے اپنے ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ بننا ہے یا انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے۔ ایسی صورت میں دفعہ 370 جو ہندوستان کے آئین میں تھی، اور اس کے بعد دفعہ 35A جو ہے جو ہندوستان کے آئین میں تھی، اس دفعہ 370 تو یہ کہتی تھی کہ دفاع کے علاوہ اور کمیونیکیشن کے علاوہ اور باقی تمام جو اختیارات ریاست کے پاس رہیں گی، وہ اپنے قوانین خود نافذ کرے گی۔ ہندوستان کا آئین اور اس کے قوانین وہاں نافذ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ریاست کی اسمبلی اس کی منظوری نہ دے، اور اس میں کوئی تبدیلی بھی ریاست کی اسمبلی کی مرضی کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اور دفعہ 35A جو تھی، ریاست میں رہنے والوں کے شہری حقوق کا تحفظ کرتی تھی کہ ان کی پراپرٹی، ان کی جابز، ان کی دیگر چیزیں ان کی مرضی کے بغیر چھینی نہیں جا سکیں گی۔ ریاست باشندہ سرٹیفکیٹ قائم رہے گا۔ دفعہ 370 کہتے ہیں ان کا اپنا جھنڈا قائم رہے گا، اپنا آئین قائم رہے گا۔ یہ چیزیں کم از کم یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ متنازع علاقہ ہے۔ جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جاتا، ان کو ختم کرنے کا اختیار ریاست کے بارے میں ہندوستان کو نہیں تھا۔ لیکن بھارتی جنتا پارٹی جو کہ پہلے مسلمان دشمنی پہ مبنی ایک سیاسی تنظیم ہے، اور اس نے ہندوستان کے اندر ہندو طبقہ کو بھی فروغ دیا ہے، انہوں نے اس دن ایسا کیا کہ ہندوستان کے طرز پہ ریاست کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ریاست کے ٹکڑے بھی کیے ہیں۔ لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے، جموں کشمیر کو الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ دفعہ 35A کو ریپیل کیا جاتا ہے، اس کے تحت جو ریاست کو ریاست باشندہ سرٹیفکیٹ کے حقوق تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ اب ہندوستان کے لوگ بھی وہاں آباد ہو سکتے ہیں، اور وہاں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے ریاست کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں شہریت کی، جس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کو ہے، مسئلہ کشمیر کو ہے، اور حکومت پاکستان کو اس موقف کو ہے
جس کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر جو ہے وہ اس تصواب رائے کے ذریعے عوام کی مرضی کے ذریعے ہندوستان کا یا پاکستان کا حصہ بنے گی۔ تو جب یہ قانون انہوں نے تبدیل کیا تو اس کا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ آباد ایسے لوگ جن کی تعداد تقریباً 2 ملین بتائی جاتی ہے، جو ہندو اور سکھ ہیں دیگر ریاستوں سے آئے ہوئے، انہوں نے فوری طور پہ ان کو وہاں پہ شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے مین وجہ سے یہ کہ ڈیموگرافک چینج لی جائے اور کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے ووٹ کو کم کیا جا سکے، تاکہ اگر کل کو رائے شماری کا وقت آئے تو پھر یہ ووٹ ہندوستان کے حق میں پول ہوں اور ہندوستان یہ کہہ سکے کہ وہاں کے عوام نے پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں گھناؤنا عمل ہے، UN نے بھی اس کو نہیں مانا، انہوں نے اس کو اس کا ایک طرفہ فیصلہ قرار دیا۔ حکومت پاکستان نے بھی اس زمانے میں اس بارے پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور جو ممکن تھا وہ کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دور حکومت PTI کا دور حکومت تھا، اور اس دور کے بعد آج جب کل 5 اگست پوری قوم منائے گی یوم استحصال کشمیر، اور آج کے دن جس دن ہم پوری قوم یہ فیصلہ کرے گی کہ ہندوستان کی یک طرفہ اقدامات جو خاص طور پہ آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے جموں کشمیر میں کیے جا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں ہر لحاظ سے۔ تو اس لحاظ ایسے وقت میں PTI نے اپنی الگ سے مہم شروع کی ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی اور دن منتخب کرتے، ایک دن پہلے کرتے یا ایک دن بعد میں کرتے یا اس سے بات کر لیتے، لیکن جس دن ہندوستان نے شب خون مارا ہے ریاست کے اقدار پہ، جس دن ہندوستان نے ریاست کے تمام حقوق کو غصب کیا ہے، اس دن اگر ہم پاکستان کے اندر اس دن کو منانے کی بجائے اپنے لیڈروں اپنی جماعت کی بات کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی ان کی نظر میں کیا اہمیت ہے، جس بات پہ میں ان کی مذمت بھی کروں گا۔ اور میں آپ سب سے بھی یہ کہوں گا کہ ان سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ آپ ہی کے دور حکومت میں بھارت نے یہ اقدام اٹھایا، اور پاکستان کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے ریزن صرف ایک ہے کہ وہ ڈیموگرافک چینج چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہمارے ووٹروں کی تعداد بڑھ جائے، اس طریقے سے ہم ہندوستان کے شہریوں کو وہاں کا شہری بنا کے، اور کل جب ووٹ کا وقت اگر آتا ہے تو ہم اس کے ووٹ حاصل کر کے تو یہ کہیں کہ ریاست کے عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اس چینج کو لانے کے لیے انتہائی خطرناک منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے انہوں نے حرکت کی۔ اس گھناؤنی عمل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس دن کو ہمیشہ ہندوستان کے خلاف منانے جانا چاہیے، اس دن کو کبھی بھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا اور اپیل بھی کرنا چاہوں گا ان سے کہ وہ چاہیں تو اس کے دن کو چینج کریں، اس دن کو ریاست کے حوالے سے منائیں۔ یوم استحصال ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ ایکسپلائٹیشن ڈے ہے، تو اس کے اندر جو ہے ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا، ہمارے تمام حقوق چھینے گئے ہیں، ہمارے عوام کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، ہمارا جھنڈا چھینا گیا، ہمارا آئین چھینا گیا، ہندوستانی قوانین وہاں نافذ کیے گئے ہیں۔ آج ہندوستان کے آفیسر وہاں جاب کر سکتے ہیں، آج ہندوستان کے لوگ وہاں جا کے زمینیں خرید سکتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مقامی لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کی ہم تمام حقوق جو ہیں اب غصب ہو گئے ہیں اس وجہ سے، اب ان کے پاس نہ ملازمتیں رہیں گی، نہ زمینیں رہیں گی، اور نہ ہی کوئی اور شہری اور قانونی اختیارات رہ جائیں گی۔ ایسی صورت میں پاکستان کی حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت UN کا پریزیڈنٹ ہے سلامتی کونسل کا، تو پاکستان کو جسٹ ایک قرارداد پیش کرنی چاہیے، بلکہ اپنے ساتھی دوست چائنا کی مدد سے بھی وہ قرارداد پیش کرنی چاہیے سلامتی کونسل میں، اور اس قرارداد میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ UN کی جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں ان پر عمل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس قرارداد میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ ڈیموگرافک چینج کی کوئی بھی حرکت جو ہندوستان نے کی ہے اور ریاست کے جو ٹکڑے کرنے کی کوشش کی ہے وہ کسی صورت بھی کسی کو قابل قبول نہیں ہوگی، اور ہندوستان فوری اس فیصلے کو واپس لے۔ تو یہ قرارداد پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہندوستان کے اور پاکستان کے اس مسئلے کے بارے میں پہلے ہی وہاں پہ فیصلے ہو چکے ہیں قراردادوں کی شکل میں، صرف امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ ایز اے پریزیڈنٹ آف سلامتی کونسل پاکستان اگر اس وقت یہ قرارداد لائے، اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں کرے گا، وہ یہی پرانی بات کرے گا، اور اس کے اندر پاکستان کو چاہیے کہ وہ یہ بات کرے کہ جناب عالی جو قراردادیں اس سے پہلے کشمیر کے اوپر منظور کی گئی ہیں 77 سالوں میں، ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، ہندوستان کو کہا جائے کہ ان پر عمل درآمد کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس میں یہ اضافہ کیا جائے کہ پاکستان کہے کہ 2019 میں جو یک طرفہ اقدام ہندوستان نے لیا، جسے نہ UN تسلیم کرتا ہے کیونکہ متنازع علاقہ ہے ریاست، اور جسے نہ ہی پاکستان تسلیم کرتا ہے، تو وہ اقدامات جو ہیں فوری واپس لیے جائیں اور ریاست کی پرانی حیثیت کو بحال کیا جائے، اس کا جھنڈا، اس کی شناخت، اس کا ریاست باشندہ سرٹیفکیٹ مکمل بحال کیا جائے، اور کسی بھی غیر ملکی کو وہاں پہ ہندوستان وہاں غیر ملکی ہیں قسم کے ہندوستانی لوگ، ان کو وہاں پہ پراپرٹی خریدنے، وہاں پہ جابز کرنے کا اختیار ہرگز نہ دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت عمرانی میں
حکومت شیطانی میں یہ جو ہمارے ساتھ ہماری کشمیری قوم کے ساتھ ظلم کیا گیا، ثالثی کے معاہدے کا پروگرام بناتے ہیں، ثالثی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور 12 دن بعد جا کے کشمیر پہ قبضہ کروا دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملی بھگت تھی، ملی بھگت کے بغیر 77 سال سے بے شمار حکومتیں آئیں، لیکن آج تک یہ اقدام نہیں کیا جا سکا۔ لیکن کتنی آسانی سے جس پروگرام کے تحت عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، اسی پروگرام کے تحت، اسی ایجنڈے کے تحت انہوں نے یہ حرکت کی، اور کتنی آسانی سے کہا کہ ہم ہر جمعے کو نکلیں گے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے اور جھنڈے لہرائیں گے، سارے دفاتر سے بھی باہر آئیں گے۔ تو یہ ظلم زیادتی نہیں ہے کہ آپ اس دن کو 5 تاریخ کو یوم احتسال منانے کا اعلان بھی پی ٹی آئی نے کیا، اور آج اس ایک بندے کی آزادی آپ کو بڑی محبوب اور عزیز ہے، تو وہ جو پوری کشمیری قوم کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا، ان کی آزادی کو داؤ پہ لگا دیا، ان کو آپ نے بیچ ڈالا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا جواب کون آپ سے لے گا؟ آپ اگر آج وہاں پہ پابند سلاسل ہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ نے کشمیریوں کو اپنے گھروں میں ہی قید خانہ بنا دیا، آپ کی وجہ سے بنا۔ کیوں اسٹینڈ نہیں لیا آپ نے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آپ کو 5 تاریخ کا دن کم از کم نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ دن تو آپ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم اس دن نکلیں گے اور کشمیریوں سے اظہاری یکجہتی کیا کریں گے۔ آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ ایک بندے کی خاطر جو ہے وہ پوری قوم کو پریشان کیا آپ نے؟ آپ پاکستان میں نکلیں، آپ کشمیریوں کے لیے نکلیں، یہ کشمیریوں کا دن ہے 5 تاریخ۔ آپ پی ٹی آئی والے عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں، اس کے لیے نکل رہے ہیں جس کی مہربانیوں سے آج کشمیری اس دوراہے پہ ہے کہ ہمارا کشمیر کال جو ہے وہ اتنا گڑھے میں جا گرا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب آرمی چیف صاحب کو، جن کے جرأت مندانہ قدم سے، جن کی بہادری سے آج پاکستان پوری دنیا میں فخر سے سر اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے ہندوستان کو، ہماری پارٹی نے، ہمارے قائدین نے پورا بیک اپ کیا اور اپنی افواج پاکستان کو پوری اس چیز کی شورٹی دی کہ آپ جس طریقے سے بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس ہندو بنیے کا مقابلہ کریں۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی حملے میں ہمارے وہ زیر ہو گئے، اور ایک ہی حملے میں انہوں نے اپنا آپ چھوڑ دیا، گھٹنے ٹیک دیے، ثالثی پہ آ گئے کہ آپ ثالثی پہ آ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس حملے نے، اس پاکستان کی کامیابی نے کشمیر کی آزادی کو ایک دفعہ پھر اٹھایا۔ کشمیری مجاہدین پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کشمیری قوم پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جب بھی وہاں پہ کوئی شہادت ہوتی ہے تو اپنے آپ کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے وہ تدفین کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے کہ 1947 سے پہلے ہی جناب سردار ابراہیم کی رہائش گاہ پر 59 MLAs نے قرارداد پیش کی اور قرارداد منظور کی کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ جولائی میں یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے اور ماشاءاللہ سے وہ 14 اگست کو پاکستان الحمدللہ وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جس وقت برِ صغیر کی تقسیم ہو رہی تھی تو اس میں 3 فریق تھے، ایک پاکستان، ایک ہندوستان اور ایک کشمیر۔ تو پاکستان الحمدللہ اللہ نے ہم پہ اپنی مہربانی کی اور وہ بن گیا۔ ہندوستان اللہ اسے پار کرے، وہ بھی بن گیا۔ تو کشمیریوں کا کیا قصور تھا؟ کشمیر کو بھی تو آزاد کرتے تھے، وہ آپ سے تو نہیں مانگ رہے تھے کوئی جگہ۔ کشمیر ایک الگ ریاست ہے، وہ اس پار ہے یا اس پار ہے۔ پاکستان میں بھی تو ہم انہی رائٹ سے رہتے ہیں۔ پاکستان کے پاکستانی آزاد کشمیر میں جگہ نہیں خرید سکتے، وہ وہاں پہ جا کے اپنے کوئی فالتو رائٹس نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ وہ کشمیر کا حصہ ہے۔
یہی رائٹس ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے پاس تھے. ڈیول نیشنل ہیں ہم, ہمارے پاس پاکستان کی بھی شہریت ہے, ہمارے پاس کشمیر کی بھی شہریت ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کا جس نے 77 سال سے ہمیں اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. 77 سال سے ہمیں یہاں پہ اپنے کاروباری موقع اور ہمیں پورے عزت احترام سے رکھا ہوا ہے. لیکن ہم پاکستان میں بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. ہم جو یہاں پہ 16 لاکھ مہاجر پاکستان میں مقیم ہیں, ہم جو ہے آزاد کشمیر میں بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تو بہرحال آپ کے حوالے سے, آپ کی وضاحت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے بھائی یہاں تشریف لائے ہیں, اصل میں ہمارے لوگوں کو اس چیز کی آگاہی نہیں ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. کشمیریوں کو تو لوٹ لیا گیا ہے, کشمیریوں کے تو گھر چھین لیے گئے ہیں, وہاں پہ ترنگا لہرا دیا گیا ہے آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر میں. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا آئین چھین لیا, ہمارے بچوں کے رائٹس چھین لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ہماری آواز بنیں گے اور یہ آواز جو ہے اقوام متحدہ تک اور تمام ان قوتوں تک جائے گی جو انشاءاللہ تعالی اس بات کو باغور دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا